الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں ناظرین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اس ایپیسوڈ کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل کی کوشش بھی کریں گے، اور دوسرے عاشقان رسول تک ان باتوں کو پہنچا کر نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب بھی کمائیں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل اور برکات کتابوں میں لکھی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ بھی ناظرین کوشش کیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت ملتی رہے۔ دن بھر میں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں، روزی میں برکت ہوگی، مشکلیں آسان ہوں گی، کام بنتے چلے جائیں گے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نگاہ کرم بھی حاصل ہوگی۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، اور ہر ایپیسوڈ اہم ہے کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا نام ہی ظاہری گناہ ہے۔ جی ہاں، ظاہری گناہ، کیونکہ بہت ساری چیزیں بندہ لا شعوری میں کر رہا ہوتا ہے، لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، یا بری صحبت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہری گناہ جب ظاہر ہو جائیں ہم پر کہ یہ گناہ ہے، تو اب بچنا ہمارے لیے قدر آسان ہو جائے گا۔ تو آج کا ٹاپک ہے گمراہی۔ یہ لفظ میرا خیال ہے آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، یار فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں بھٹک گیا، فلاں بہک گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو یوں گمراہی کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، یہ سن لیجئے۔ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے کسی بات کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، ہو سکے تو یاد بھی کر لیجئے اس کو، کہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے کسی بات کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، اسے گمراہی کہتے ہیں۔ ضروریات مذہب اہل سنت کسے کہتے ہیں، اسے بھی سمجھ لیجئے اور یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ مذہب اہل سنت کی ضروریات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عوام و خواص اہل سنت کو معلوم ہوں، جیسے عذاب قبر، اعمال کا وزن ہونا، یہ چیزیں سب کو پتہ ہوتی ہیں۔ اچھا، گمراہی کی چند مثالیں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ عذاب قبر کا انکار کرنا، جی ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو عذاب قبر کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ گمراہیت کی چند مثالوں میں سے ایک مثال آپ کو میں نے پیش کی، عذاب قبر کا انکار کرنا۔ اسی طرح تقدیر کا انکار کرنا، کرامات اولیاء کا انکار کرنا، یہ بھی جو ہے وہ گمراہیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کہنا۔ حالانکہ اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہیں، عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ ترتیب ہے، اور اس ترتیب کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہر صحابی جنتی ہیں، بعض صحابہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ تمام انبیاء و فرشتوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی ہستی ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ تو گمراہیت میں جو مبتلا ہے ان کا ایک موقف یا ان کی گمراہیت کا جو معاملہ ہے وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شیخین کریمین سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح
یزید کے فاسق و فاجر ہونے سے انکار کرنا۔ یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر تھا، ظالم تھا، نواسہ رسول اور آپ کے رفقا کو شہید کروانے والا ہے، اور وہ عیاش، مکار اور دھوکے باز، اور جتنی برے الفاظ اس کے لیے کہے جائیں اس کے لیے کم ہے کہ اس نے کھلم کھلا بہت سارے گناہوں کو رواج دیا، اور پوری ڈیٹیل ہے اس کی جو ہم محرم الحرام میں یا کربلا سے متعلق جب بیانات سنتے ہیں تو اس میں یزید پلید کا کردار بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو گمراہیت میں ایک چیز یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یزید کے فاسق و فاجر ہونے سے انکار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک ہمیں گمراہیت سے محفوظ رکھے۔ اچھا، گمراہی و بد مذہبی کے متعلق مختلف احکامات ہیں، وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ عقیدے کی خرابی عمل کی خرابی سے کہیں زیادہ بری ہے۔ عقیدے کی خرابی عمل کی خرابی سے کہیں زیادہ بری ہے، اس لیے بد مذہب اگرچہ کیسا ہی نمازی ہو، بد مذہب اگرچہ کیسا ہی نمازی ہو، ماتھے پہ نماز کا نشان بھی ہو، اللہ پاک کے نزدیک سنی بے نمازی سے کئی درجے زیادہ برا ہے۔ بد مذہب و گمراہ سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ بد مذہب و گمراہ سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، بے شک یہ علم تمہارا دین ہے، یہ علم تمہارا دین ہے، تو تم غور کر لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو یہاں میں کچھ باتیں مزید آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اس کو اگر ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے، اللہ کریم نے چاہا تو معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، اور دین کس سے حاصل کرنا ہے، کس سے سننا ہے، کس سے پوچھنا ہے، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے۔ کسی سے بھی سوال کر لیا، کسی کے پاس بھی جا کر بیٹھ گئے، کسی سے بھی پوچھ لیا، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلامی تعلیمات یہی ہے کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کے پاس بیٹھا جائے اور نہ اس کی باتیں سنی جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد مذہبوں کے متعلق فرمایا، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ کتنی واضح حدیث پاک ہے، پھر سے دوہرا دیتا ہوں، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اسے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے اور جناب سب کی سننی چاہیے، ہم تو سب کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ہم تو سب کو سنتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کسی کے پیچھے بھی ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جناب اس میں کیا رکھا ہے؟ آپ لوگ بھی جو ہے وہ تفرقہ ڈال رہے ہیں، آپ لوگوں کو یوں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسی باتیں وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خود اپنے عقیدے میں پختہ نہیں ہوتے، جن کو خود اپنے عقائد کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ علماء اہل سنت کی صحبت سے وہ محروم رہتے ہیں، عقیدہ اہل سنت انہیں پتہ نہیں ہوتا، علماء اہل سنت کی صحبت سے وہ دور ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی کے پاس بھی جا کر بیٹھتے ہیں اور کسی سے بھی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک علم دین ہے، بس غور کر لو کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ انہی بزرگ کا واقعہ ہے اور بڑا کچھ اس میں سیکھنے کا ہے۔ ابن سیرین کے پاس دو آدمی آئے جن کے عقیدے خراب تھے، عقیدے درست نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، اے ابو بکر، ابن سیرین کی یہ کنیت ہے، ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں سنوں گا۔ دونوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سناتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا میں نہیں سنوں گا، اور ان سے کہا تم دونوں میرے پاس سے چلے جاؤ یا میں خود اٹھ کر یہاں سے چلا جاؤں۔ جب وہ چلے گئے تو بعض لوگوں نے کہا، اے ابو بکر یعنی اے سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت سننے میں حرج کیا تھا؟
وہ قرآن ہی سنا رہے تھے، قرآن کی ایک آیت سننے میں حرج کیا تھا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا مجھے اندیشہ تھا کہ یہ دونوں آیت پڑھتے اور اس میں تحریف کر دیتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک شخص بیان کرتے کرتے اپنی طرف سے بات کو ایڈ کر دیتا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر اگلا آدمی مفسر بن کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، حدیثوں کی شرح اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، اپنے حساب سے گڑ گڑ کے بیان کی جا رہی ہیں، دور کے حساب سے اپنے طور پر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ کس قدر ڈینجر ہو سکتا ہے ہمارے لیے، کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسپیشلی ہمارے ایمان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علم یہ ہمارا دین ہے، تو یہ دین کس سے لے رہے ہیں یہ نہیں دیکھیں گے۔ آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو آدمی کو دیکھتے نہیں دیکھتے آپ کہ کس سے کیا خرید رہے ہیں۔ کوئی چیز خریدنا ہے، کوئی چیز کھانی ہے تو بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کس ہوٹل سے کھانی ہے، کس سے لینی ہے، کس کا ذائقہ اچھا ہے، کون اچھی چیز دے رہا ہے، کوالٹی وائز کہاں اچھا ملے گا۔ تو اگر آپ یہ سارا کچھ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے لیے دیکھتے ہیں تو عقائد کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں نہیں دیکھیں گے کہ کون سی بات کس سے سننی ہے، کون سی بات کس سے سیکھنی ہے، سوال کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے۔ اب تو جناب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، کسی کی گوری چمڑی دیکھ لی جناب، اس سے متاثر ہو گئے، کسی کی باتیں سن کر متاثر ہو گئے۔ بھائی دیکھو تو صحیح کہ اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ علم دین سیکھنا ہے، علماء اہل سنت کے پاس آئیے، علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیے، یہ انشاءاللہ ہمیں صحیح چیزیں بتائیں گے بھی اور ہمیں انشاءاللہ گمراہی سے بھی بچنے میں ہماری مدد کریں گے۔ یاد رکھیے بد مذہب کی تعظیم کرنا یہ حرام ہے، جو بد مذہب ہے اس کی تعظیم نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہے تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اس آیت میں ظالموں سے مراد گمراہ و بد مذہب ہے، فاسق لوگ اس میں شامل ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ دوستیوں کے نام پر، بزنس کے نام پر، رشتہ داریوں کے نام پر ہیں، اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے تو کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، تو کسی نہ کسی بہانے ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ اٹیچ رہتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ان کے عقائد بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اس انداز میں سمجھایا تھا، اس انداز میں اس کی تربیت کی تھی برے دوستوں سے بچنے سے متعلق، کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے بچے کو کچھ آلو بخارے دیے اور اس میں ایک خراب آلو بخارا بھی تھا۔ اس نے کہا بیٹا ایک کام کرو، یہ خراب کے ساتھ ہی اس کو رکھ دو اور جب میں مانگوں نا تب مجھے دینا۔ تو باپ نے 2-3 دن کے بعد بیٹے سے کہا بیٹا وہ میں نے آلو بخارے نہیں دیے تھے رکھنے کے لیے، ذرا وہ لے آنا۔ تو بیٹا لے کر آ گیا۔ جب بیٹے نے اسے باہر نکالا تو جب رکھوائے تھے تو اس میں بہت سارے اچھے پیس تھے نا، بہت سارے اچھے آلو بخارے تھے، لیکن ایک خراب والا پیس اس میں رکھا گیا۔ جب 2-3 دن کے بعد اسے نکالا گیا تو وہ سارے ہی خراب ہو چکے تھے۔ تو باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو یہ ہے بری صحبت کا اثر، ایک خراب آلو بخارے نے سارے آلو بخاروں کو خراب کر دیا۔ اس بات کو ناظرین اگر ہم بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، سب چلتا ہے، سب کے ساتھ رکھنی پڑتی ہے، سب سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے، یہ اس دنیا سے باہر نکل جائیں اور عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں۔ یہاں عقائد کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزوں میں کمپرومائز نہیں ہوتا، کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر یعنی اس کی رسپیکٹ کی، اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی۔ اتنی اہم بات ہے، میرے حضور نے کتنی اہم بات ارشاد فرمائی کہ گویا جس نے ایسے شخص کو تعظیم دی، رسپیکٹ دی، تو اس نے گویا ایسا کیا جیسے اس نے اسلام کو ہی ڈھا دیا، اسلام کو ہی مٹا دیا، معاذ اللہ۔ ناظرین اکرام، گمراہی میں پڑنے کے کچھ ریزن، کچھ اسباب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ہر ایپیسوڈ میں
ہم اس کے اسباب بھی بتاتے جا رہے ہیں، اس کے ریزنز بھی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک سبب جو ہے نا گمراہیت میں پڑنے کا، گمراہ ہونے کا ایک سبب جو ہے نا، گمراہ اور بد مذہبوں کے ساتھ دوستی اور میل جول بھی ہے۔ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ڈسٹنس بنانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا یا سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کی سپیچ سننا، ایسے لوگوں کے پوڈ کاسٹ سننا، ایسے لوگوں کی باتیں سننا، شارٹ کلپ سننا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے لوگوں کو سننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ قرآن و حدیث کی بات ہم سنا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سننی ہے۔ آپ دیکھیں ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنا بڑا نام ہے، لیکن آپ نے قرآن نہیں سنا اس شخص سے، کیونکہ وہ بد مذہب تھا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، وہ گمراہ تھا۔ آپ نے نہ اس سے قرآن کی آیتیں سنی نہ حدیث پاک سنی۔ ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سنانے کے ساتھ ساتھ اس کی آڑ میں اپنے من کی کوئی بات ایڈ کر دے اور میں وسوسے میں مبتلا ہو جاؤں، میرے اندر وسوسے پیدا ہو جائیں۔ اور بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، باتوں باتوں میں کوئی ایسا وسوسہ چھوڑ دیتے ہیں دماغ میں، آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کے آگے کوشچن مارک لگ جاتا ہے، صحیح کون؟ اور وہ صحیح کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ نہ اس کو فرائض کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے، نہ واجبات کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وسوسہ ڈال دیا گیا ہے۔ شریر لوگ جو ہوتے ہیں وسوسے ڈال کر چلے جاتے ہوتے ہیں اور آدمی پھر کنفیوز گمراہ ہوتا ہے۔ تو خیر ایسی صحبت اور ایسے لوگوں کو سننے سے بچیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچانے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے بچیں کہ کتابیں پڑھ کر بھی آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، عقائد میں خرابیاں آ سکتی ہیں، دماغ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، سوچ بدل سکتی ہے۔ اسی طرح بغیر علم کے دینی مسائل خصوصاً عقائد میں بحث کرنا، یہ بھی جو ہے گمراہی میں پڑنے کا ایک سبب ہے۔ بلا وجہ معلوم ہے نہیں اور بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے کہاں ایسا فرمایا، حدیث میں کہاں ایسی بات آئی ہے، قرآن میں کہاں ایسا لکھا ہے۔ تو بھائی کیا پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں؟ کہ ساری حدیثوں کی شروحات آپ نے پڑھ لی ہے؟ آپ علماء اہل سنت کی صحبت میں کتنا رہتے ہیں؟ یہ سارا کچھ دیکھیں تو اس میں زیرو ملے گا، اس میں صفر نکلے گا۔ لیکن بحث ایسی کریں گے اور اسپیشلی عقائد کے معاملات میں اور اس طرح کے باریک مسائل میں وہ اپنی من کی باتیں ایسی بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ PhD کر کے آیا ہو۔ تو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ناظرین، گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بھی بیان کرتا چلوں کہ ہم اس سے کس طرح بچیں، کس طرح اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو پہلے نمبر پر ہے بد مذہبوں اور کسی بھی طرح کا گمراہ کن نظریہ رکھنے والے شخص سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں اور ایسے لوگوں سے میل جول رکھنے سے بھی خود کو بچائے، ایسے لوگوں کی گفتگو سننے سے بھی خود کو بچائے۔ پھر حدیث شریف میں ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس حدیث پاک کو اپنے پیش نظر رکھنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیے، صرف اور صرف مستند علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیے اور انہی کی تقریریں سنیے، انہی کے بیانات سنیے، تو انشاءاللہ الکریم عقائد میں پختگی نصیب ہوگی۔ کوئی بھی آئے، اور ہم اتنے کمزور ہیں، کوئی بھی آئے اور وسوسوں کی پین چبا کر چلا جائے تو اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اپنے آپ کو مضبوط بنائے دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں۔ اور یہ 2-3 چیزیں بنیادی طور پر میں آپ کو پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے بیان کرتا ہی چلا جا رہا ہوں کہ علم بہت ضروری ہے، صحبت وہ بھی عاشقان رسول کی، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ایسی صحبتیں ہوں گی تو انشاءاللہ برے عقائد کی کاٹ خود ہی ہو جائے گی۔ کہ ہمارے پاس علماء اہل سنت نہیں ہے، علماء اہل سنت کے کتنے بیان ہیں، کتنی کتابیں، کتنے پوڈ کاسٹ ہیں اور کتنی طرح کی شارٹ کلپ ہیں اور بیانات موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کے پیجز پر آپ آ جائیں تو اتنے بیانات ہیں، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس شارٹ کلپیں موجود ہیں، بیانات موجود ہیں۔ آپ انہیں سنیں۔ خود FGN چینل علم دین حاصل کرنے کا اور علماء اہل سنت کی صحبت حاصل کرنے کا یہ کتنا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اسے سنیں، اس میں ماشاءاللہ مفتیان کرام بھی آتے ہیں
علماء اکرام اس میں بیان فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو مشورہ دوں کہ اگر عقائد کے معاملے میں کہیں کوئی کنفیوژن کریٹ ہو جائے نا، کہیں کوئی وسوسہ آئے، تو اس کو سمجھنے اور اس کو دور کرنے کے لیے بھی دارالافتاء اہل سنت کی طرف آئیے، مفتیان اکرام کے پاس آئیے، ان سے پوچھیے، سوشل میڈیا پہ سرچ مت کیجیے۔ ہم لوگ دین کے مسائل بھی سوشل میڈیا میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب سے اب وہ کچھ اپلیکیشن ایسی آ گئی ہیں تو اب تو ایسے ڈیپینڈ ہو گئے ہیں اس پر کہ دین کے مسائل بھی، قرآن کی آیتیں بھی اس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء اہل سنت کی خدمت میں حاضری دیں، انشاءاللہ یہ آپ کو رہنمائی کریں گے۔ ہر چیز ہر ایک سے نہیں پوچھی جا سکتی، جو جس فن کا ماہر ہے اس سے اسی کے بارے میں رہنمائی لی جائے گی نا۔ ڈاکٹر کی اپنی ایک فیلڈ ہے، آپ اس سے مکان بنانے کے بارے میں مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو کیسے گائیڈ کرے گا، وہ آپ کو کیسے اچھا مشورہ دے سکے گا۔ ایک ایڈوکیٹ ہے، ایڈوکیٹ کی جو فیلڈ ہے آپ اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے، وہ آپ کو بہترین مشورے دے گا، اچھے مشورے دے گا۔ لیکن آپ جو ہے کیس لڑنے کے لیے کسی پلمبر کے پاس چلے جائیں، آپ کا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ تو اتنا شعور تو ہونا ناظرین ہمیں کہ کون سی بات کس سے پوچھنی ہے، کس معاملے میں رہنمائی کس سے لینی ہے۔ ہم تو جن چیزوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس پر ڈسکس بھی اپنی عام محفلوں میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، بعض اوقات جنہوں نے قاعدہ پڑھا نہیں ہوتا، جنہوں نے الف با تا سا بھی کبھی نہیں پڑھا ہوتا۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دینی مسائل پر، عقائد پر اور دین کی اہم بنیادی باتوں پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہے نا۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو بھائی جو چیز جہاں حل ہوگی، جو رہنمائی کرنے والے موجود ہیں، امت کے رہنما علماء ہیں، یہ وارث انبیاء ہیں، ان کی صحبت میں آئے نا، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، یہ ہمیں انشاءاللہ اس معاملے میں گائیڈ کریں گے۔ اور پھر ان کی طرف، علم والوں کی طرف جانے کا حکم تو ہمیں قرآن میں دیا گیا نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں فرمایا، حکم دیا، اور اگر علم نہیں رکھتے تو علم والوں سے پوچھو، نہیں جانتے تو جاننے والوں کے پاس جائیں گے نا۔ تو علماء کے پاس جائیں، علماء کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اگر آپ عقائد میں پختگی چاہتے ہیں، گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، تو عقیدہ آخرت، جاء الحق، بہار شریعت کا فرسٹ چیپٹر، اسی طرح ناظرین کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، گانوں کے 35 کفریہ اشعار، پھر 28 کلمات کفر، پھر اسی طرح تمہید الایمان، حسام الحرمین، الحق المبین، یہ سب وہ کتابیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہم اپنے عقائد کو بھی درست کر سکتے ہیں اور عقائد اہل سنت کے معاملے میں مضبوطی اور پختگی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو بھی آپ پڑھیں، سمجھیں، اور گھر میں بھی اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارا یہ پروگرام ظاہری گناہ کس قدر اہم ہے اور کس قدر نازک بھی ہے، اور کتنی اہم باتیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو بالکل دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ انشاءاللہ یہ سارے ایپیسوڈ اس کے بعد انشاءاللہ آتے ہی رہیں گے، آپ سنتے رہیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیے۔ اور یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد بھی ایک آخری بات عرض کر دوں ناظرین، یہ ایپیسوڈز دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے، آپ کسی معاملے میں کنفیوز ہوتے ہیں، تب بھی آپ نے علماء اہل سنت سے رہنمائی لینی ہے انشاءاللہ۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ